السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ذوالفقار اونٹی آپ تمام کا علم طبیعت کے سیشن میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہم لوگ حرکت موشن کے متعلق سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ امید کرتا ہوں آپ بغور سماعت کریں گے۔ تو شروعات کرتے ہیں۔ یہاں پہ چند تصاویر نظر آ رہے ہیں، جس میں سب سے پہلا ایک شخص چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، دوسرے میں پرندے اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پھر اس کے بعد چیتا دوڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، پھر مچھلیاں تیرتی ہوئی نظر آ رہے ہیں، پھر ٹرین حرکت کرتی ہوئی یعنی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ تمام جو بھی تصاویر ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ حرکت کی ہی مثالیں ہیں۔ تو پھر ہم شروعات کرتے ہیں اسے تفصیل سے سمجھنے کی۔ تو حرکت کیا ہے؟ تو اسے سمجھنے کے لیے ہمیں چاہیے مبدا، اوریجن یا حوالہ جاتی نقطہ، ریفرنس پوائنٹ۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ جب کوئی جسم حرکت یا وقت کے لحاظ سے اپنا مقام تبدیل کر رہا ہو تو وہ حرکت کہلاتی ہے۔ تو ڈیفینیشن کیسا ہوگا حرکت کا؟ کوئی جسم اگر وقت کے لحاظ سے اپنا مقام تبدیل کر رہا ہو تو وہ حرکت کہلاتی ہے۔ اور حرکت کو ثابت کرنے یا بیان کرنے کے لیے ہمیں ایک حوالہ جاتی نقطہ، ریفرنس پوائنٹ چاہیے ہوتا ہے، جسے ہم مبدا کہتے ہیں، اوریجن کہتے ہیں۔ چونکہ ہم کسی کا حوالہ کے ذریعے ثابت کر سکتے ہیں کہ حرکت ہو رہی ہے، تو اسی لیے حرکت نسبتی ہوتی ہے۔ تو حرکت نسبتی کیسا ہوتی ہے؟ اب ہم ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جب آپ لوگ گاؤں جانے کے لیے اسٹیشن پہنچتے ہیں اور ٹکٹ لے کر ٹرین میں بیٹھ جاتے ہیں، تو آپ کے بازو میں بھی ایک ٹرین کھڑی ہوئی ہوتی ہے۔ جو ٹرین شروع ہوتی ہے تو آپ کو کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ کون سی ٹرین جا رہی ہے، جس میں آپ سوار ہو وہ جا رہی ہے یا آپ کے بازو والی ٹرین جا رہی ہے۔ تو اس کو کنفرم کرنے کے لیے آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ پلیٹ فارم کی طرف نظر دوڑاتے ہو، وہاں پہ دیکھنے کے بعد یا نیچے کھڑکی سے نیچے دیکھتے ہو کہ پٹڑی پر بچھا ہوئے پتھر وہ کس حالت میں ہے۔ تو اس طرح سے ہم لوگ ریفرنس پوائنٹ، حوالہ جاتی نقطے جسے ہم مبدا کہہ رہے ہیں، اس کی مدد سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ جس ٹرین میں ہم لوگ بیٹھے ہیں وہ جا رہی ہے یا بازو والی ٹرین حرکت کر رہی ہے۔ ورنہ ہمیں کنفیوژن تب تک ہوتا رہے گا جب تک وہ ٹرین کراس کر نہ جائے۔ تو اسی لیے حرکت کو بیان کرنے کے لیے ایک حوالہ جاتی یعنی مبدا کا ہونا لازمی ہے، ضروری ہے۔ آئیے اب ہم حرکت کے اقسام، ٹائپس آف موشن کی طرف چلتے ہیں۔ تو حرکت کے اقسام 3 طرح کے ہیں، جس میں سب سے پہلا خطی حرکت یا خط مستقیم پر ہونے والی حرکت ہے۔ تو ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک شخص جو حرکت کر رہا ہے بالکل سیدھے حرکت کر رہا ہے، بالکل سیدھا جا رہا ہے، جسے ہم خطی حرکت کہیں گے۔ اسی طرح سے ایک کار بھی حرکت کر رہی ہے، جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، تو وہ بالکل خط مستقیم میں حرکت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو اسی کو ہم خطی حرکت کہتے ہیں۔ دوسری مثال ہے گردشی حرکت۔ گردشی حرکت وہ حرکت ہے جو دائرہ نما حرکت ہوتی ہے۔ تو ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی تصویر میں سورج درمیان میں ہے اور سیارے اس کے اطراف حرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ جو دائرہ نما حرکت ہے اسی کو ہم گردشی حرکت یا دائروی راستے میں حرکت کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم دوسری تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے دائرے کے محیط پر حرکت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسے ہم ریولیوشنر یا ریولیوشن حرکت کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے روٹیشنل بھی ہوتی ہے جو کہ محوری ہوتی ہے۔ تو محوری اور مداری، تو یہ 2 طرح کی حرکتیں ہمیں دیکھنے کو نظر آتی ہیں۔ یہ دونوں طرح کی حرکتیں ہم سیاروں میں دیکھ سکتے ہیں۔
ریولیوشن حرکت جو ہے سورج کے اطراف جب سیارہ گھومتا ہے اسے کہیں گے. جب کوئی سیارہ اپنے محور پر ہی گردش کرتا ہے اسے ہم روٹیشنل کہیں گے. ہماری زمین بھی اسی طرح کی دونوں حرکت کرتی ہوئی نظر آتی ہے. سورج کے اطراف جو اس کی ہو رہی ہے گردش، وہ جس کی وجہ سے ایک سال میں وہ ایک چکر مکمل کر لیتی ہے سورج کے طرف، جبکہ زمین کی ہماری محوری گردش جو ہے جس کی وجہ سے وہ 24 گھنٹے میں ایک چکر مکمل کر لیتی ہے اور اسی کی وجہ سے دن اور رات ہوتے ہیں. تیسری تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کار دائروی راستے میں حرکت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو یہ گردشی حرکت کی مثال ہے. تو ہم ڈیفائن کیسے کریں گے، بیان کیسے کریں گے؟ وہ حرکت جو دائرہ نما راستے میں ہوتی ہے اسے ہم دائروی حرکت یا گردشی حرکت کہہ سکتے ہیں. آئیے اب تیسری مثال ہم دیکھیں گے. تیسری مثال حرکت کی ارتعاشی حرکت، جسے انگریزی میں وائبریشنل موشن بھی کہتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں ارتعاش کرتے ہوئے چند چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو پہلی میں ہے یہاں پہ ٹیوننگ فورس جو ہے اس کے شاخ جو ہے حرکت کر رہی ہے، اسے ہم ارتعاش کہیں گے کیونکہ یہ اپنی ہی جگہ حرکت کر رہی ہے، اسے ارتعاش کہتے ہیں. یہاں پہ خود کا مقام جو ہے ایک طرح کا فکس ہے نیچے کا حصہ، جبکہ اوپر کا حصہ جو ہے یہاں پہ حرکت کرتا ہوا نظر آئے گا. ایسی حرکت کو ہم ارتعاشی کہیں گے. تو یہاں پر بھی یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ مالیکول سالمہ حرکت کیسے کرتا وہ یہاں پہ دوسری تصویر میں دکھا گیا، اور تیسرے میں جواہر کس طرح سے ارتعاش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں دکھایا گیا. تو اسی کو ہم کہیں گے ارتعاشی حرکت. تو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ وہ حرکت جو ارتعاش کی وجہ سے ہوتی ہے ہم اسے ارتعاشی حرکت کہتے ہیں. تو تھوڑا اور تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے ہم. تو شروعات کرتے ہیں ہم خط مستقیم پر حرکت یا خطی حرکت، موشن along a straight line. تو سب سے پہلے یہاں پر یہ سمجھنا ہوگا سب سے سادہ ترین حرکت اگر کوئی ہے تو وہ خط مستقیم کی حرکت ہے، اور یہ شے کے خط مستقیم میں حرکت کرنے کی وجہ سے ہی عمل میں آتی ہے. خط مستقیم کے ذریعے جب شے حرکت کرنا شروع کرتی ہے تو یہ فاصلہ طے کرتی ہے، یعنی لمبائی. جتنی لمبائی وہ طے کرے گی اسے ہم فاصلہ کہیں گے، یا نقل مکان بھی کہہ سکتے ہیں. اب نقل مکان اور فاصلہ کیا ہے یہ میں آپ کو پہلے بھی سمجھا چکا ہوں. فاصلہ وہ ہے جو ایک نقطے سے یا ایک مقام سے دوسرے مقام کو پہنچنے میں لیا جاتا ہے، یعنی لمبائی. پھر نقل مکان جو ہے یہ کم ترین فاصلہ ہے، جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو. تو یہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ یہ فاصلہ جو ہے یہاں سے نقطہ اے سے نقطہ بی تک پہنچنے میں جو ٹیڑھا مڑا نظر آ رہا ہے یہ ہے فاصلہ، ڈسٹنس. جبکہ اور ایک ہمیں خط نظر آ رہا ہے سرخ رنگ کا، یہ بالکل سیدھا ہے جو اے سے بی کو جوڑ رہا ہے. یہ کم ترین فاصلہ ہے. یہی کم ترین فاصلے کو ہم نقل مکان یا منتقلی انگریزی میں ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں. اسی کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک شخص یا ایک شے نقطہ اے سے نقطہ بی اے تک سفر کر رہی ہے جو کہ 60 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. تو ہم فاصلہ اور نقل مکان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کی مثال سے. تو جو شخص ہے یا کار بھی کہہ سکتے ہیں آپ، کوئی گاڑی کو بھی لے سکتے ہیں. تو نقطہ
او سے نقطہ اے تک جو سفر کری وہ 60 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. پھر اے سے ہوتے ہوئے وہ بی اور سی تک پہنچتی ہے. تو ہمیں یہاں پر ان کی مدد سے ہم فاصلہ اور نقل مکان کو سمجھیں گے. تو فرض کرو کہ کار او سے شروع ہو کر اے تک پھر واپس بی تک آتی ہے. تو اب کل طے کیا گیا فاصلہ کتنا ہوا؟ او سے اے تک کا 60 کلومیٹر، پھر اے سے بی تک کا فاصلہ 25 کلومیٹر ہوتا ہے. تو یہ 60 + 25 تو ٹوٹل ہوا 85، جسے میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے. کل طے کردہ فاصلہ او اے جمع اے بی برابر 60 کلومیٹر جمع 25 کلومیٹر برابر 85 کلومیٹر ہو گیا. تو یہ جو کل فاصلہ ہوا اسی کو ہم فاصلہ ڈسٹینس کہتے ہیں. جو کل لمبائی او سے اے پھر اے سے بی تک کی یہ کل لمبائی جو ہے فاصلہ ڈسٹینس کہلائے گی. اب ہم نقل مکان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. نقل مکان جو کہ کم ترین فاصلہ ہے. اب دیکھیے او سے اے تک پھر واپس یہاں تک بی تک ہو کر آئی. تو یہاں پہ نقل مکان جو ہے ہم یہاں سے او سے بی تک کا فاصلے کو نقل مکان کہیں گے، کیونکہ یہ کم ترین فاصلہ ہے. یہ کم ترین فاصلہ ہے، اسی کو ہم کیا کہیں گے؟ نقل مکان ڈسپلیسمنٹ، جو کہ 35 کلومیٹر ہے. تو کیلکولیشن کیسا کریں گے؟ تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. تو او سے اے تک کا فاصلہ 60 کلومیٹر، پھر اے سے بی تک کا فاصلہ 25. تو 60 میں سے 25 کو مائنس کریں گے تو ہمیں بچے گا 35، جو کہ یہ کم ترین فاصلہ ہے او اور بی کے درمیان کا. اسی کو ہم کہتے ہیں نقل مکان. تو امید کرتا ہوں یہ فاصلہ اور نقل مکان آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اب ہم چلتے ہیں حرکت کے اقسام. حرکت کے اقسام میں سب سے پہلے آتا ہے یکساں حرکت، یونیفارم موشن. یہ یکساں حرکت کیا ہے؟ اس کا حرکت اسی کو کہیں گے اگر کوئی شے یا جسم مساوی وقفے میں، کون سا مساوی وقفہ وقت، یعنی وقت جو ہے سیم رہے گا. فرض کیجئے 1 منٹ ہے تو 1 منٹ کا ہی لیں گے صاحب، یا 1 سیکنڈ کا ہے تو 1 ہی سیکنڈ کا لیتے جائیں گے، یا 1 گھنٹے کا ہے تو 1 گھنٹے کا ہی وقت لیتے جائیں گے. اسے کہیں گے مساوی وقفہ وقت. تو اس مساوی وقفے وقت میں اگر مساوی فاصلہ طے کرتا ہے، کوئی شخص ہو یا کوئی شے ہو یا گاڑی ہو، تو ایسی حرکت کو ہم یکساں حرکت کہیں گے. تو سمجھ میں یہ بات؟ تو یہاں پر جسم مساوی وقفہ وقت میں مساوی فاصلہ طے کر رہا ہے. تو اس کی ہم ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں. یہاں پہ ایک مثال دی ہے میں نے، تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک کار 1 سیکنڈ میں 5 میٹر فاصلہ طے کرتی ہے، اور اسی طرح وہ لگاتار ہر سیکنڈ میں 5 میٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے. تو یہ یکساں حرکت کہلائے گی. تو ہر 1 سیکنڈ میں وہ 5 میٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے جا رہی ہے. اسی کو ہم یکساں حرکت کہیں گے. اور دوسری قسم ہے غیر یکساں حرکت. تو ہم اسے سمجھیں گے غیر یکساں حرکت، نان یونیفارم موشن. یہ کیسا ہے؟ یہ وہ حرکت ہے جو مساوی وقفہ وقت میں جو فاصلہ طے کرے وہ مختلف ہوتا ہے، مساوی نہیں ہوتا. تو اسی کو ہم کہیں گے غیر یکساں حرکت. تو ہم اسے لکھیں گے کیسا؟ اگر شے یا جسم مساوی وقفہ وقت میں غیر مساوی فاصلہ طے کرتی ہے تو یہ غیر یکساں حرکت کہلاتی ہے. جیسا کہ ہم نے پچھلی بار ایک کار کی مثال لی تھی، چلیے یہاں پر بھی ایک کار کی مثال لیں گے. فرض کیجیے کہ پہلے 1 سیکنڈ میں کار 5 میٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے، پھر دوسرے سیکنڈ میں 5 میٹر کا نہیں بلکہ وہ 8 میٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے. اب دیکھیے یہاں پہ وقت وہی ہے، 1 سیکنڈ کا ہی ہے، لیکن اب فاصلہ کیا ہوا؟ چینج ہو گیا. پہلے 5 میٹر کا تھا، اب 8 میٹر کا ہوا. پھر تیسرے سیکنڈ میں وہ 4 میٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے. تو یہاں پہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ تو وقت تو وہی ہے، 1 سیکنڈ کا ہی ہے، لیکن طے کردہ فاصلہ کیا ہے؟ مختلف ہے، جس کی وجہ سے اسے ہم غیر یکساں حرکت کہتے ہیں.
اکثر و بیشتر ہم نے ہماری گاڑیوں میں دیکھا ہے ایک میٹر ہوتا ہے جو ہماری حرکت کو دکھاتا رہتا ہے، یعنی کتنی اسپیڈ سے ہم جا رہے ہیں۔ تو اس آلے کو ہم فاصلہ پیما یا اوڈومیٹر یا اسپیڈو میٹر بھی کہتے ہیں۔ تو اب ہم چال اسپیڈ کیسے کہتے ہیں اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے ہم سمجھیں گے حرکت کی شرح یا چال، ریٹ آف موشن اور اسپیڈ۔ تو اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا ہے کہ ہم ایک مقام سے دوسرے مقام جاتے ہیں تو لمبائی طے ہوتی ہے، وقت لیا جاتا ہے۔ جب انہی چیزوں کا لیکھا جوکھا ہم ظاہر کرتے ہیں، اسی کو ہم چال کہتے ہیں۔ تو چال کا تعارف کیسے کریں گے؟ شے سے اکائی وقت میں طے کردہ فاصلہ چال کہلاتی ہے۔ شے سے اکائی وقت میں طے کردہ فاصلہ چال کہلاتی ہے۔ اکائی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، 1 سیکنڈ بھی ہو سکتا ہے، 1 منٹ بھی ہو سکتا ہے، 1 گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے، 1 دن بھی ہو سکتا ہے۔ تو اکثر و بیشتر کئی لوگ یہاں پہ غلطیاں کرتے ہیں، اکائی وقت کو ہمیشہ 1 سیکنڈ میں لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ مقررہ ہم پر ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے اسے لیتے ہیں۔ تو چال کی پیمائش یا پیمائش اکائی کہہ لو میٹر فی سیکنڈ ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ جب کوئی چیز ایک یا شے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے یا حرکت کرتی ہے تو وہاں پہ لمبائی طے ہوتی ہے جسے ہم میٹر میں بتانا ہوتا ہے، اور وقت لیا جاتا ہے تو ہم اسے سیکنڈز میں لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے میٹر فی سیکنڈ اس کی پیمائش اکائی ہوگی۔ تو اگر ایک شے ٹی وقت میں یس فاصلہ طے کرتی ہے تو اس چال کو ہم یو سے ضابطے کے طور پر اس طرح سے ظاہر کرتے ہیں، یو برابر یس بٹے ٹی۔ تو آئیے اب ہم کسی ایک شے یا کار یا گاڑی کا چال معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک شے 6 سیکنڈ میں 20 میٹر فاصلہ طے کرتی ہے اور مزید 20 میٹر 2 سیکنڈ میں طے کرتی ہے۔ اس شے کی اوسط چال کیا ہے؟ اب یہاں پہ لفظ اوسط استعمال ہو رہا ہے۔ اگر چال معلوم کیجئے اتنا کہتا تو ہو جاتا تھا، لیکن ایک لفظ ہمیں نظر آ رہا ہے اوسط۔ تو یہ کیا ہے؟ اوسط چال تبھی استعمال میں لائی جاتی ہے جب حرکت جو ہے غیر یکساں ہو۔ کہنے کا مطلب یہ یا تو وہاں پہ وقت میں تبدیلی ہوتی ہے یا تو طے کردہ فاصلے میں تبدیلی آتی ہے۔ تو یہاں پہ اوسط لفظ تبھی استعمال ہوگا جب اگر حرکت غیر یکساں ہو، یکساں کے لیے استعمال میں نہ آئے گا، نہیں ہوتا۔ تو اوسط چال جو ہے یہ یا تو فاصلے میں تبدیلی ہوتی ہے یا تو وقت میں تبدیلی کی وجہ سے یہ لفظ کا استعمال ہوگا۔ تو یہاں پہ ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا کل طے کردہ فاصلہ جسے ہم ایس سے ظاہر کرتے ہیں کتنا ہے؟ پہلے 6 سیکنڈ میں 20 میٹر تھا، بعد میں پھر 2 سیکنڈ میں بھی 20 میٹر ہی تھا، تو 20 جمع 20 ٹوٹل 40 میٹر کل فاصلہ طے کیا گیا۔ پھر کل لیا گیا وقت، تو پہلے 6 سیکنڈ کا وقت تھا، بعد میں 2 سیکنڈ کا، تو ٹوٹل ہوا 8 سیکنڈ۔ تو یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں وقت میں تبدیلی آ گئی، اسی لیے لفظ اوسط چال کا استعمال ہوگا، یعنی اوسط لفظ تبھی استعمال میں لایا جائے گا۔ تو اوسط چال ثابتہ تو وہی رہے گا جو چال کا ہے، صرف لفظ جو ہے اوسط کا استعمال ہوگا کیونکہ وہاں پہ تمام کو جمع کرنا ہوتا ہے اس طرح سے۔ تو یو برابر یس بٹے ٹی، تو یو برابر یس جو ہے 40 میٹر ہے ٹوٹل، اور کتنا وقت لیا گیا؟ 8 سیکنڈ بٹے 8، تو 5 8 40، تو 8 سے 40 کو تقسیم کرے تو 5 آ گیا، تو 5 میٹر فی سیکنڈ اس کی اوسط چال ہوگی۔ کس کی؟ وہ شے کی اوسط چال 5 میٹر فی سیکنڈ ہوگی۔ آئیے اب ہم اور ایک
چیز کے متعلق سمجھنے کی کوشش کریں گے جسے ہم رفتار کہتے ہیں. رفتار کو انگریزی میں ویلوسٹی کہتے ہیں. یہ بھی ایک طرح کا چالی ہے. سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں رفتار اور چال میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. جس طرح سے چال ہوتی ہے اسی طرح سے رفتار ہوتی ہے. فرق صرف چال اور رفتار میں اتنا ہوتا ہے کہ رفتار میں جو ہے سمت کو ظاہر کیا جاتا ہے، چال میں سمت کو ظاہر نہیں کیا جاتا. بس یہی فرق کی وجہ سے چال اور رفتار میں یہ ہم فرق کر سکتے ہیں. تو جب ایک مقرر سمت بتائی جاتی ہے تو وہ چال کمی تبدیل ہو گئی رفتار میں، جبکہ ضابطہ رفتار کا بھی وہی رہے گا جو چال کا ہے، اور پیمائش اکائی بھی وہی رہے گی جو چال کی ہے. اور جب اوسط رفتار یہاں پہ معلوم کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ صرف اتنا فرق ہوگا، یہاں پہ آغازی رفتار جسے ہم انیشل ویلوسٹی کہتے ہیں اور آخری رفتار فائنل ویلوسٹی، اس کا ارتمیٹک مین یعنی حسابی وسطانیہ لے کر کیا جاتا ہے. دوسرا زیادہ فرق چال اور رفتار میں کچھ نہیں ہے، صرف سمت کا فرق ہے. اس کے پہلے بھی میں نے آپ کو اس کے متعلق سمجھایا ہوا ہے. تو اب ہم یہ دیکھیں گے اگر رفتار میں تبدیلی لائی جائے تو کیا ہوگا. تو ہم دیکھ سکتے ہیں رفتار میں اگر تبدیلی لائی گئی تو جو تبدیلی کی شرح ہوگی اس کی وجہ سے اس جسم میں اسرا پیدا ہوگا، ایکسلریشن. تو یہ ایکسلریشن جو اسرا پیدا ہو رہا ہے یہ رفتار کی تبدیلی کی شرح کی وجہ سے ہے. تو تبدیلی کب آئے گی؟ وہ سمت میں تبدیلی کی وجہ سے ہو سکتی ہے یا اس کے چال میں تبدیلی کی وجہ سے ہو سکتی ہے. تو اس طرح سے اسرا پیدا ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. خط مستقیم پر کسی شے کی یکساں حرکت اگر مستقلہ ہو تو وقت کے لحاظ سے رفتار بھی اسی پر ہوتی ہے، لیکن غیر یکساں حرکت میں رفتار وقت کے لحاظ سے تبدیل ہوتی رہتی ہے. اس کو طبعی مقدار میں اظہار کرنے کے لیے ہم لفظ اسرا کا استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پر وہی بات بتانی ہے. تو اب اسرا کو ہم کیسے بیان کریں گے؟ کسی شے کی اکائی وقت میں رفتار میں تبدیلی اسرا کہلاتی ہے. تو ہم اسے ضابطے کے طور پر بھی ظاہر کر سکتے ہیں. اسرا ای برابر رفتار میں تبدیلی، جیسا کہ میں نے کہا آخری رفتار اور ابتدائی رفتار جسے ہم آغازی اور اختتامی کہتے ہیں، ان میں فرق لیں گے. تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں رفتار میں تبدیلی وی مائنس یو بٹے اس تبدیلی کے لیے لیا گیا وقت. دیکھیے یہاں پر کل وقت نہیں لیا جاتا بلکہ جو تبدیلی واقع ہو رہی ہے وہ کتنے وقت میں ہوئی اسی کو یہاں پہ لیا جائے گا. یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کار جب یہاں سے آتی ہوئی ہے یہاں پہ ٹرن لیتی رہتی ہے تو اس کے رفتار میں تبدیلی آتی ہے، اسی کی وجہ سے اسرا پیدا ہوتا ہے. تو اس طرح کی تبدیلی کو ہم اسرائی حرکت کہہ سکتے ہیں. اسرا کی پیمائشی اکائی میٹر فی مربع سیکنڈ ہے. اسرا اگر رفتار کی سمت میں ہو تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اسرا پیدا ہو رہا ہے اگر وہ رفتار کی سمت میں ہو تو مثبت ہوگا، اگر رفتار کی سمت کے مخالف ہو تو وہ منفی ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر رفتار یکساں شرح سے تبدیل ہو رہی ہے، یکساں شرح سے رفتار اگر تبدیل ہو رہی ہے تو اس میں پیدا ہونے والا اسرا بھی یکساں ہوگا. اگر رفتار کی غیر یکساں شرح ہو تو اسرا بھی غیر یکساں ہوگا. تو یہ اسرا کے متعلق چند معلومات تھے. آئیے اسی پر ہم ایک مثال حل کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہاں پر ایک مثال دی گئی ہے، چلیے دیکھتے ہیں اسے. اکمل سائیکل چلانا شروع کرتا ہے. 40 سیکنڈ میں اس کی رفتار
8 मीटर फी सेकेंड हो जाती है। फिर वो ब्रेक लगाता है और अगले 10 सेकेंड में इसकी रफ्तार कम होकर 6 मीटर फी सेकेंड हो जाती है। दोनों सूरतों में साइकिल का इसरा मालूम करना होगा। तो साइकिल की इसरा क्या होगी ये पूछ रहा है, तो महसूस करना है। तो हमें यहाँ दो सूरतें नजर आ रही हैं, ब्रेक लगाने से पहले और ब्रेक लगाने के बाद। तो आइए इसे हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पहली सूरत हमें लेंगे हम आगाजी रफ्तार, यानी जब साइकिल शुरू करता है तो हालत सुकून में होता है, तो उस वक्त कोई इसकी रफ्तार नहीं थी, इसीलिए आगाजी रफ्तार कितनी होगी 0 मीटर फी सेकेंड होगी। और जब वो चलाना शुरू करता है तो उसकी रफ्तार जो है, जो इख्तितामी रफ्तार कहलाएगी, वो 8 मीटर फी सेकेंड होगी। और इसके लिए कितना वक्त ले रहा है, वो 40 सेकेंड का वक्त ले रहा है। तो आइए तो हम इसरा मालूम करेंगे। तो A बराबर V माइनस यू बटे टी, ये इसरा का जाविता है। अब हम यहाँ पे खंते डालेंगे। V की कीमत 8 मीटर फी सेकेंड है, माइनस U 0 है, बटे लिया गया वक्त 40 सेकेंड है। तो इस तरह से 8 नफी 0 मतलब 8 बटे 40। तो 8 को 40 से तकसीम करने के बाद हमें जवाब हासिल हुआ 0.2 मीटर फी सेकेंड स्क्वायर। तो ये है इसरा ब्रेक लगाने से पहले। अब जैसा कि हम जानते हैं ब्रेक लगाने के बाद क्या होता है, स्पीड कम हो जाती है। तो स्पीड कम होती है मतलब क्या, इसरा कम होने लगता है। तो ये दूसरी सूरत है। तो दूसरी सूरत में आगाजी रफ्तार कितनी रहेगी, 8 मीटर फी सेकेंड रहेगी, क्योंकि उस रफ्तार से वो जा रहा था। फिर वो क्या करता है, 10 सेकेंड के बाद ब्रेक लगाता है, जिसकी वजह से उसकी रफ्तार कम होकर 6 मीटर फी सेकेंड हो गई। तो इस तरह से आगाजी रफ्तार 8 मीटर फी सेकेंड, इख्तितामी रफ्तार 6 मीटर फी सेकेंड, और ये तब्दीली जो हो रही है, जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि आगाजी रफ्तार यानी जो स्पीड से जा रहा था, तो ब्रेक लगाने के बाद इसकी स्पीड कितनी हुई, 6 मीटर फी सेकेंड हुई। तो ये तब्दील होने के लिए जो वक्त लिया कितना हुआ, 10 सेकेंड। इसी का इस्तेमाल करते हुए हम उसके इसरा को मालूम करेंगे। तो A बराबर V नफी U बटे T। तो V यहाँ पे कितना है, 6 है, क्योंकि कम हो गया, लेकिन पहले कितना था, 8 था। तो U 8 बटे 10। तो 6 में से नफी के 8 गए तो नफी के 2 बचे, बटे 10। तो 10 से तकसीम करने के बाद माइनस 0.2 मीटर फी सेकेंड स्क्वायर, यानी इस तरह क्या हो रहा है, यहाँ पे घटता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो उम्मीद करता हूं ये पहले सेशन में आप चाल, रफ्तार और इसरा के मतलब समझे होंगे। दूसरी नशिस्त में हम हरकत के या हरकत को ग्राफ से कैसे जाहिर करते हैं उसके मतलब समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज।